بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا جدید ترین جنگی طیاروں کے حصول کے لیے امریکی کمپنی سے معاہدہ۔ اسرائیل نے جدید امریکی جنگی طیاروں کے لیے امریکی کمپنی سے 5.2 ارب ڈالر کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل امریکی کمپنی بوئنگ سے 25 جدید F-15 جنگی لڑاکا طیارے خریدے گا۔ یہ معاہدہ رواں سال اسرائیل کے لیے منظور کی جانے والی امریکی امداد کا حصہ ہے۔ معاہدہ اسرائیل کو جدید F-15 لڑاکا طیاروں کی فراہمی 2031 میں شروع ہوگی اور ہر سال 4 سے 6 طیارے فراہم کیے جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق نئے طیارے زیادہ طویل پرواز کر سکیں گے اور زیادہ گولہ بارود لے جا سکیں گے۔ کیا رہے کہ امریکہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک اسرائیل کو 40 ارب ڈالر کے ہتھیار فراہم کرنے کا معاہدہ کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا پیوٹن سے گفتگو کی خواہش کا اظہار۔ روسی صدر نے جیت پر مبارکباد کا پیغام بھیج دیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے گفتگو کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد 70 سے زیادہ عالمی رہنماؤں سے بات ہوئی، لیکن اب تک روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بات نہیں ہوئی۔ ان سے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ بعد ازاں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس امریکہ کے ساتھ تعلقات بحالی کے لیے تیار ہے۔ بال امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے روس سے تعلقات کی بحالی کی خواہش پر توجہ دینی چاہیے۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے امریکہ سمجھ لے گا کہ روس پر پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں اور ہماری سرحدوں پر تنازعات کے لیے اکسانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ گزشتہ روز کریملن سے جاری کردہ ایک بیان میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی جانب سے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد کا پیغام بھجوائے جانے سے متعلق کہا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد دینے کے صدر پیوٹن کے کسی بھی منصوبے سے لا علم ہے۔ بیان میں کریملن کا کہنا تھا کہ امریکہ روس کے لیے دشمن ریاست ہے جو یوکرین کی جنگ میں براہ راست بلا واسطہ طور پر ملوث ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آرٹیکل 370 دوبارہ نہیں لا سکتی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی۔ بھارت کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کی دیوار قبرستان میں گاڑ دی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت 370 دوبارہ نہیں لا سکتی۔ مقبوضہ کشمیر کی نئی اسمبلی کے اجلاس میں اراکین نے مطالبہ کیا تھا کہ علاقے کا خصوصی درجہ بحال کیا جائے۔ اگست 2019 میں بھارتی سرکار نے یک طرفہ اقدام سے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدل دی تھی۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد نے قرارداد منظور کر کے نئی دہلی سے مطالبہ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بحال کی جائے۔ بی جے پی کے ارکان اسمبلی نے پی ڈی پی کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کی کاپیاں چھیننے کی کوشش کی۔ سارجنٹ آف آرمرز نے ہنگامہ آرائی کرنے والے بی جے پی اراکین کو باہر نکال دیا۔ بھارت کی سپریم کورٹ کے سربدوش ہونے والے چیف جسٹس نے بھی آرٹیکل 377 منسوخ ہونے کی توثیق کی تھی، مگر ریاستی انتخابات کرانے کا بھی حکم دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یقین ہے ڈونلڈ ٹرمپ غزہ پر اسرائیلی جنگ رکوائیں گے۔ فرانس نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یقین ہے ڈونلڈ ٹرمپ غزہ پر اسرائیلی جنگ رکوائیں گے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ کی جیت غزہ پر اسرائیلی جنگ کو ختم کرنے کے لیے موقع ہے، کیونکہ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں اسرائیل کو غزہ میں جنگ کو جلد ختم کرانا چاہیے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ کامیابی پر ایران نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حکومتی ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں کوئی بھی صدر بنے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا ہم سے زیادہ تعلق نہیں۔ ترجمان نے کہا امریکہ اور ایران کی عمومی پالیسیاں مستقل ہیں، ایک کی جگہ دوسرے کے آنے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ جیت سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے دونوں امریکی صدارتی امیدواروں میں
کوئی فرق نہیں۔ امریکی انتخابی نتائج ایرانی عوام کے روزمرہ زندگی پر اثر نہیں ڈالیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے صدارتی انتخابات پر امریکہ کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا اور کہا کہ امریکی عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ فوج منظم منتقلی کا احترام اور سیاست سے دور رہے گی۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ فوج مستقبل کی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تمام قانونی احکامات پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ آسٹن نے فوجیوں کو بھیجے گئے میمو میں کہا کہ پینٹاگون منظم منتقلی کی حمایت کرے گا، جیسا کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ امریکی فوج اپنے اگلے کمانڈر ان چیف کی پالیسیوں کے انتخاب کو انجام دینے کے لیے اور اپنی سویلین چیف آف کمانڈ کے تمام قانونی احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے تیار رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوج سیاسی میدان سے الگ کھڑی رہے گی، اصولوں اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنے جمہوریت کی حفاظت اور ان قابل قدر اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جو ہماری سلامتی کو گہرا کرتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات 2024 میں ڈونلڈ ٹرمپ عہدہ صدارت کے لیے لازمی 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں بالآخر کامیاب رہے۔ اب وہ ایک بار پھر 4 سالہ مدت کے لیے وائٹ ہاؤس کے مکین بن جائیں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 130 سال کے طویل عرصے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پہلے صدر ہوں گے جو دوبارہ اس عہدے پر فائز ہوں گے اور 78 سال کی عمر میں امریکی صدر کے طور پر منتخب ہونے والے سب سے زیادہ عمر والے شخص بھی بن جائیں گے۔ نو منتخب صدر 20 جنوری 2025 کو یو ایس کیپٹل کمپلیکس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپ کی سلامتی ہمیشہ کے لیے امریکہ کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا کہ یورپ کی سلامتی ہمیشہ کے لیے امریکہ کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد یورپی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ براعظم یورپ کو اپنی سلامتی کے حوالے سے امریکہ سے آزادی پر زور دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے تاکہ جیوپولیٹیکل مخالفین سے اپنے مفادات کا دفاع کر سکے۔ صدر میکرون کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں لازماً ہمیشہ کے لیے اپنی سلامتی کے امور امریکہ کے حوالے نہیں کرنے چاہیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں دوبارہ آ جانے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عوام اور امریکی مفادات کا ہی تحفظ کریں گے۔ انہوں نے یہ تمہید باندھنے کے بعد یورپی رہنماؤں سے دریافت کیا کہ ہم اپنے یورپی عوام کے مفادات کے دفاع کے لیے خود کو تیار سمجھتے ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یوکرین کا روس کے خلاف جنگ جیتنا یورپ کے بہترین مفاد میں ہے۔ ہمارا مفاد یہ ہے کہ روس کسی صورت نہ جیتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی پیجز حملے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ لبنان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس نے اسرائیلی پیجر حملے کے خلاف اقوام متحدہ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق یہ درخواست اقوام متحدہ کی لیبر سے متعلق ایجنسی کو پیش کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ 20 جنوری کو اقتدار کی پرامن منتقلی ہوگی۔ صدارتی الیکشن میں شکست کے بعد اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کیملا ہیرس نے بہترین انتخابی مہم چلائی۔ کیملا ہیرس اور ان کی ٹیم کو چلائی گئی انتخابی مہم پر فخر ہونا چاہیے۔ امریکہ کی مضبوط معیشت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انتخابات میں شکست کا یہ مطلب نہیں کہ ہار مان لیں۔ جمہوریت میں عوام کی رائے ہمیشہ مقدم ہوتی ہے۔ عوام کسی ایک کو منتخب کرتے ہیں، کسی کے لیے جیت اور کسی کے لیے ہار کا وقت ہے۔ 4 سالہ صدارت میں بہت سے مراحل سے گزرے ہیں۔ تمام سپورٹرز اور ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔